عادل راجہ کے خلاف عدالت کا بڑا فیصلہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر پر الزامات کے کیس میں لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ عدالت نے راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرنے ہوں گے۔ حکم نہ ماننے پر توہین عدالت، جرمانہ اور جیل بھی ہوگی۔ عدالت راجہ کا بیانیہ جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج ترکمانستان جائیں گے۔ دارالحکومت اشخاباد میں بین الاقوامی فورم امن اور اعتماد میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور اعلیٰ حکام بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیراعظم ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سمیت فورم میں شرکت کرنے والے دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کو IMF کی جانب سے 1.2 ارب ڈالر کی قسط موصول ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قسط ملنے کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق رقم اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔ رقم موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے طور پر پاکستان کو جاری کی گئی ہے۔ IMF نے پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات کی مد میں اضافی 20 کروڑ ڈالر بھی جاری کیے ہیں۔ IMF نے پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی گزشتہ 2 سال کی معاشی کارکردگی سمیت رواں مالی سال کی معاشی پروجیکشنز کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 4.5% سے 6.3% تک پہنچ سکتی ہے۔ جون 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 8.9% تک پہنچ سکتی ہے۔ رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.2% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مالی سال 2026 میں افغان سرزمین سے پھوٹنے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ ٹھوس شواہد ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہ باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ تقریباً 6,000 جنگجوؤں پر مشتمل TTP افغانستان میں موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی ٹیم نے بھی تصدیق کی ہے TTP کے افغان سرزمین پر ہے۔ افغان مہاجرین وطن واپس جائیں۔ اقوام متحدہ افغانستان سے غیر قانونی تجارت افغانستان سے پاکستان میں جاری دراندازی روکنے کے سلسلے میں مثبت پیش رفت۔ افغان علماء نے پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی توثیق کر دی۔ کابل میں افغان علماء اور مذہبی رہنماؤں کے اہم اجلاس میں عسکریت پسندی کے لیے سرحد عبور نہ کرنے پر زور دیا گیا۔ افغان علماء نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے حقوق، اقدار اور شرعی نظام کا دفاع ہر فرد پر فرض ہے۔ دہشت گردی پاکستان کا نہیں، ہندوستان کا وتیرہ ہے۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں، للکار کر مارتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر کا قومی علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ کہا، عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ جب قوم علم اور قلم کو چھوڑ دیتی ہے تو وہاں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ ریاست طیبہ اور پاکستان ایک مثل ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا معاہدہ ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ علماء کو قوم کو متحد رکھنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ علماء قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ جو فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا، سب سے اہم جو بات جو طے ہونی چاہیے کہ جب تک کہ یہ ہم عمومی طور پر قوم کے اندر یکجہتی، اتحاد کی فضا قائم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہ آج بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی اس معیشت کو
جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھی اس کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوتا ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے اخلاص اور محنت کے ساتھ. اس کو بچانے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے کام کیا. پاکستان کی ترقی اور امن کے لیے سیاسی استحکام لانا ہوگا. افواج پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے تو دفاع ہماری ذمہ داری ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا دعاؤں کی بدولت مارکہ حق میں کامیابی نصیب ہوئی. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے پاک بھارت جنگ کو جرت سے لیڈ کیا. جادو ٹونے سے کچھ نہیں ہوگا. ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا. عہد کرتے ہیں کہ ملکی قرضہ واپس کریں گے, اپنی دولت خود پیدا کریں گے. ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے. ملک سے فرقہ پرستی کا خاتمہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. جب تک یکجہتی قائم نہیں ہو سکتی پاکستان میں امن اور ترقی نہیں آ سکتی. وزراء پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. ہر ضلع تحصیل اور شہر کے بیوٹیفکیشن پلان پر بریفنگ. بیوٹیفکیشن پلان فیزز کی تکمیل کے لیے فروری سے مئی تک کی ڈیڈ لائن مقرر. پنجاب کے 39 اضلاع میں 132 بیوٹیفکیشن سکیم 16 ارب 90 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہوں گی. پروجیکٹ میں قدیمی دروازوں کی بحالی, بازاروں میں فائبر گلاس لگائے جائیں گے. وزارہ کا مصنوعی آبشاریں, مرکزی بازاروں میں گرین بیلٹ بنانے کا حکم. سندھ حکومت کا ٹریفک کے بعد فوڈ اتھارٹی میں بھی ای چالان شروع کرنے کا فیصلہ. صوبائی وزیر خوراک کی پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے ملاقات. صوبائی وزیر نے غیر معیاری خوراک کے خلاف سندھ فوڈ اتھارٹی کی حالیہ کارروائیوں سے آگاہ کیا. وزیر خوراک آن لائن رجسٹریشن, کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم اور ڈیجیٹل چیلنجنگ سسٹم کو متعارف کرایا جائے گا. سندھ فوڈ اتھارٹی نے عوام کو بہتر اور شفاف سہولیات فراہم کی جائیں گی. I got along great with both. I found they were two great leaders, two great people, and I settled it once. I think I can do it pretty quickly. I think we're scheduling a phone call tomorrow with Thailand. If you know, just to answer Steve, with Thailand and Cambodia, I think I can get them to stop fighting. Who else can do that? Think of it. Settled 8 wars. Every once in a while, one will flame up again, and I have to put out that little flame. I have to put it out, but we're going to put it out again. امریکی صدر کا ایک بار پھر 8 جنگیں رکوانے کا ذکر. ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان, بھارت, کمبوڈیا اور تھائی لینڈ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں تنازع پھر شروع ہو گیا ہے. لگتا مجھے کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے رہنماؤں کو فون کرنا ہی پڑے گا. امریکی صدر نے یوکرین میں انتخابات کی حمایت کر دی. ٹرمپ نے کہا یوکرین کے عوام الیکشن اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. یوکرینی صدر نے کہا کہ امریکہ انتخابات کے لیے غیر ضروری دباؤ نہ ڈالے. اور دبئی میں بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان کے نام سے بننے والا 2.1 ارب درہم مالیت کا ٹاور پہلے دن ہی فروخت ہو گیا. دبئی کی مصروف ترین شاہراہ شیخ زاید روڈ پر تعمیر ہونے والے شاہ رخ ٹاور کی مالیت 2.1 ارب درہم ہے. ٹاور کا تخمینہ 159 ارب 60 کروڑ پاکستانی روپے لگایا گیا. شاہ رخ ٹاور کی لانچ تقریب دبئی ایکسپو سٹی میں ہوئی. شاہ رخ سمیت 6000 سے زائد مہمان شریک ہوئے. ٹاور عالمی معیار کی سہولیات اور جدید ڈیزائن سے مزین ہے.